بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمن عوان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں بیان کر رہا ہوں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات و خصوصیات۔ تو بہت سی صفتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان میں سے چیزہ میں بیان کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ہوگا۔ ویڈیو پوری سنا کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ناصر ہو۔ تو آج کا بیان ہے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت کے بارے میں اور راست گفتاری۔ تو شجاعت کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ یہ وصف انسانیت کا اعلیٰ جوہر اخلاق کا سنگ بنیاد ہے۔ عزم و استقلال، حق گوئی، راست گفتاری، پردلی، یہ تمام باتیں شجاعت ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینکڑوں مصائب اور خطرات اور بیسیوں معرکے اور غزوات پیش آئے، لیکن کبھی پامردی اور ثبات کے قدم نے لغزش نہیں کھائی۔ غزوہ بدر میں گھمسان کی لڑائی میں 369 مسلمانوں کے قدم جب 1000 مسلح فوج کے حملوں سے ڈگمگا جاتے تھے تو دوڑ کر مرکز نبوت ہی کے دامن میں آ کر پناہ لیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دست و بازو نے بڑے بڑے معرکے سر کیے، کہتے ہیں کہ جب بدر میں زور کا رن پڑا تو ہم لوگوں نے آپ ہی کی آڑ میں آ کر پناہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ شجاع تھے، یعنی بہادر تھے۔ مشرکین کی صف سے اس دن آپ سے زیادہ کوئی قریب نہ تھا۔ غزوہ حنین میں حوازن کے بے پناہ تیروں کی بارش ہوئی تو مسلمانوں کی کثیر تعداد و فوج دفعتاً میدان سے ہٹ گئی، لیکن آپ ماہ چند جان نثاروں کے بدستور میدان میں کھڑے رہے۔ اس وقت بار بار آپ اپنے خچر کو ایڑی لگا کر آگے بڑھانے کا قصد فرما رہے تھے، لیکن جان نثار مانے آتے تھے، روک لیتے تھے۔ اب دشمنوں کی تمام فوج کا نشانہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ بائی ہم پائے اقدس میں لغزش نہیں ہوئی۔ حضرت برا جو اس معرکہ میں شریک تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا حنین میں تم بھاگ کھڑے ہوئے تھے؟ جواب دیا، ہاں یہ سچ ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے تھے۔ خدا کی قسم، جب لڑائی پورے زوروں پر ہوتی تھی تو ہم لوگ آپ ہی کے پہلو میں آ کر پناہ لیتے تھے۔ ہم میں سب سے بڑا بہادر وہ شمار ہوتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ شجاع تھے، بہادر تھے۔ ایک دفعہ مدینہ میں شور ہوا کہ دشمن آگے۔ لوگ مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے، لیکن سب سے پہلے جو آگے بڑھ کر نکلا وہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جلدی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا کہ گھوڑے پر زین کس جائے۔ گھوڑے کی برہنہ پشت پر سوار ہو کر آپ تمام خطروں کے مقامات پر گشت لگا آئے اور واپس آ کر لوگوں کو تسکین دی کہ کوئی خطرہ کی بات نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے دست خاص سے قتل نہیں کیا۔ ابی ابن خلف آپ کا سخت دشمن تھا۔ بدر میں فدیہ دے کر رہا ہوا تو ساتھ ساتھ یہ کہتا گیا، میرے پاس ایک گھوڑا ہے جس کو میں ہر روز جوار کھلاتا ہوں، اسی پر چڑھ کر محمد کو قتل کروں گا۔ احد میں اسی گھوڑے کو اڑاتا اور صفوں کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمانوں نے چاہا کہ اس کو بیچ میں روک لیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ایک مسلمان کے ہاتھ سے نیزہ لے کر آپ اس کی طرف بڑھے اور آہستہ سے اس کی گردن میں انی چبو دی۔ وہ چنگاڑ مار کر بھاگا۔ لوگوں نے کہا یہ تو کوئی بڑا زخم نہیں تھا، تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو؟ اس نے کہا ہاں یہ سچ ہے، لیکن یہ محمد کے ہاتھ کا زخم ہے۔ سامعین کرام، اس سے آگے ہے راست گفتاری، یعنی سیدھی اور سچی بات کرنا۔ راست گفتاری پیغمبر کی ایک ضروری صفت ہے اور اس کا وجود ان کی ذات سے کبھی منفک نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے عنوان میں اس کے جزیات کی تفصیل کی ضرورت نہ تھی، لیکن اس موقع پر ہم صرف ان شہادتوں کو قلم بند کرنا چاہتے ہیں جو دشمنوں کے اعتراف سے ہاتھ آ سکی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کفار میں جو لوگ آپ سے واقف تھے انہوں نے آپ کو کاذب اور دروغ گو یقین نہیں کیا، بلکہ یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ آپ کی حواس درست نہیں ہے، یا آپ کی عقل بجا نہیں رہی، یا یہ کہ ان میں اب شاعرانہ تخیل پرستی آ گئی ہے، یا اسی بنا پر انہوں نے آپ کو مجنون کہا، مسحور کہا یعنی جادوگر کہا، شاعر کہا، لیکن کاذب نہیں کہا، جھوٹا نہیں کہا۔ ایک روز قریش کے بڑے بڑے روسا جلسہ جمائے بیٹھے تھے اور آپ کا ذکر ہو رہا تھا۔ نضر بن حارث نے جو قریش میں سب سے زیادہ جان دیدہ تھا کہا، اے قریش، تم پر جو مصیبت آئی ہے اب تک تم اس کی کوئی تدبیر نہ نکال سکے۔ محمد تمہارے سامنے بچہ سے جوان ہوا، وہ تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ صادق القول اور امین تھا۔ اب جب اس کے بالوں میں سفیدی آ چکی اور تمہارے سامنے یہ باتیں پیش کی تو کہتے ہو کہ وہ ساحر ہے، یعنی جادوگر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، مجنون ہے۔ خدا کی قسم میں نے ان کی باتیں سنی ہے، محمد میں یہ کوئی ایسی بات نہیں، تم پر یہ کوئی مصیبت ہی نہیں آئی ہے۔ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ محمد میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، البتہ جو کچھ کہتے ہو اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ قرآن مجید کی یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی۔ یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 33 ہے۔ قد نعلم انہ لا یحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ ترجمہ، ہم جانتے ہیں کہ اے پیغمبر ان کافروں کی باتیں تم کو غمگین کرتی ہیں کیونکہ وہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے، البتہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشگاہ الہی سے حکم ہوا کہ اپنے اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دو تو آپ نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، یا معاشر القریش، اے قریش کے لوگو۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم کو یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے تم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ کیسر روم نے دربار میں ابو سفیان سے پوچھا کہ تمہارے ہاں جو مدعی پیدا ہوا ہے، یعنی مدعی نبوت کا دعویٰ کرنے والا پیدا ہوا ہے، اس دعویٰ سے پہلے کبھی تم نے اس کو دروغ گو بھی پایا ہے، یعنی جھوٹا پایا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ آخر میں کیسر نے جو تقریر کی اس میں کہا، میں نے تم سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک وہ کبھی کذب کا بھی مرتکب ہوا اور تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ خدا پر افطرا باندھتا تو وہ آدمیوں پر افطرا باندھنے سے کب باز رہتا۔ سامعین کرام، آج کی بھی یہ ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔